ہمارا سورہ بقرہ کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں جتنے رکوع بھی بنے ہوئے ہیں، ہر رکوع کے اندر تقریباً ایک نیا مضمون ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آج ایک آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، کہ آپ فرما دیں کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو بات کیا تھی کہ بعض یہودی اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام کے بھی خلاف تھے، اور خلاف ہونے کی وجہ کیا تھی کہ پچھلی کئی قوموں پر جب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آئے تو وہ بعض قوموں پر جبرائیل ہی اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے، تو اس لیے یہ جبرائیل علیہ السلام کے خلاف تھے۔ تو جب حضور سے پوچھتے کہ آپ کے پاس کون وحی لے کر آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آتے میرے پاس، تو کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ اس نے ہم پر عذاب لے کر آیا ہے۔ تو اس کا رد یہاں فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان سے یہ فرمائیں کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، جبکہ جبرائیل کا دشمن ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جبرائیل تو قرآن لے کر آئے ہیں آپ پر، اور یہ قرآن ایسا ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے، یعنی ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ تو اب جو بندہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اب اگر کوئی بندہ دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان جتنے بھی ایسے کافر ہیں ان سب کا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جو فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی مخالفت کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے دشمنی فرماتا ہے، یعنی جو ان کے خلاف اللہ پھر ان کے خلاف۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ کے مقرب چاہے فرشتے ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے کوئی اور بھی اللہ کا مقرب ہے، تو جو ان کے ساتھ عداوت رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے لیکن حضور اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیًا، کہ جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، ان سے برکتیں لی جاتی ہیں۔ اگر ان سے کوئی عداوت رکھے گا تو اللہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ رکھتا ہے۔ مطلب اعلان جنگ کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ دوسرے مقام پر اگلی بات ارشاد یہ فرمائی گئی کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے تو تمہاری طرف بالکل کھلی کھلی نشانیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب اگر کوئی وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، تو جو ہم نے تمہیں نشانیاں دی ہیں اگر کوئی ان کا انکار کرے گا تو یہ لوگ فاسق ہیں، گناہگار ہیں، فاسق فاجر ہیں۔ تو انبیاء کو دی گئی نشانیاں، انبیاء کو دیے گئے معجزات، یہ سب ہوتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ان کی اس طرح سے تائید ہو جائے کہ پتہ چلے یہ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اگر کوئی ان کے اوپر کوئی ایسے اعتراض والی بات کرے تو وہ اللہ کی وہ نشانی دکھا سکے
تو نشانیاں اس لیے ان کی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی ان کی مخالفت کرے، کوئی جادو کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، تو یہ تمام چیزیں اگر کوئی کہتا ہے تو ان کو بھی اللہ نے فاسق فرمایا. کئی جگہوں پر فاسق، کئی جگہوں پر کافر فرمایا. تو بہرحال انبیاء کرام ہوں یا فرشتے ہوں، ان کی شان میں گستاخی کرنا، اس کو بھی یہاں کفر قرار دیا گیا ہے. اب ایک طور پر تو انبیاء کی گستاخی تو ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے. بعض جیسے فرشتوں کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کوئی بندہ اگر آتا ہے، وہ وسیلہ ہے یا کوئی لوگوں کے اندر ظلم و ستم کرنے والا ہے، یا اس طرح کا کوئی بندہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں لو جی جبریل آ گیا، لو جناب ملک الموت آ گئے، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح بھی کسی بندے کو یہ کہنا کہ جناب یہ ملک الموت آ گئے ہیں، یہ بھی فرشتوں کی توہین ہے. اور کچھ ایسے کہتے ہیں جناب تمہارے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. اس طرح کی جو باتیں، یہ بھی اصل میں فرشتوں کی شان کے لائق نہیں ہے. اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں. کوئی بندہ آ گیا اس طرح کا، کوئی اس کے لیے کہہ دیا لو جی ملک الموت آ گیا، ویسے کہ تیرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، تو کیا کرنے آ گیا ہے. اس طرح کے جملے بہرحال درست نہیں ہے بولنا، جس سے بچنا چاہیے.